ایک ویل مچھلی بہت بڑی ہوتی ہے، اس کے منہ کا حجم اتنا زیادہ اور اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو سالم نگل سکتی ہے۔ خوش قسمتی سے ویل مچھلیاں انسانوں پر حملہ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسے واقعات ضرور سامنے آ جاتے ہیں کہ جب ویل مچھلی خوراک کی تلاش میں منہ کھولتی ہے تو سمندر کی سطح پر تیرنے والے یا حتیٰ کہ غوطہ خور بھی اس کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ اور ایسا ہی چند روز قبل امریکہ کے 56 سالہ مائیکل پیکٹ کے ساتھ ہوا کہ جنہوں نے لابسٹرز کی تلاش میں امریکی ریاست میساچوسیٹس کے ساحلی علاقے میں ڈائیو کی تو وہ ویل مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، لیکن خوش قسمتی سے ویل مچھلی نے انہیں باہر اگل دیا۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی حیرت انگیز واقعے سے متعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ماضی میں اس طرح کے واقعات کب اور کہاں پیش آ چکے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ 11 جون کے روز 56 سالہ مائیکل پیکٹ اپنے معمول کے مطابق میساچوسیٹس کے ساحلی علاقے میں لابسٹر تلاش کرنے کے لیے گئے، لیکن ان کے علم میں نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ مائیکل نے بتایا کہ وہ 45 میٹر گہرے پانی میں تھے جب اسے اچانک اپنے قریب ایک بڑی ویل مچھلی کا احساس تو ہوا، لیکن پھر سب کچھ تاریک ہو گیا۔ اس وقت ڈائیور کو لگا کہ اس پر کسی شارک نے حملہ کیا ہے جو اس علاقے کے پانیوں میں عام ہوتی ہیں، مگر پھر اسے دانتوں کی عدم موجودگی اور درد نہ ہونے کا احساس ہوا۔ مائیکل کا کہنا تھا کہ پھر مجھے پتا چلا کہ میں تو ویل کے منہ میں ہوں اور وہ مجھے نگلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اب میں مرنے والا ہوں اور اس وقت مجھے صرف اپنے گھر والوں کا خیال آیا۔ مائیکل پیکٹ کے خیال میں وہ ویل کے منہ میں 30 سیکنڈ تک رہے، مگر وہاں بھی سانس لیتے رہے کیونکہ ان کے پاس سانس لینے کی مدد فراہم کرنے والے آلات موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے لگا کہ اس نے مجھے نگل لیا ہے اور میں یہاں پر پھنس گیا ہوں اور اس ویل کے منہ میں اس وقت تک سانس لے سکوں گا جب تک ہوا ختم نہیں ہو جاتی۔ اچانک ویل مچھلی دوبارہ سے سطح پر آ گئی اور اپنے سر کو جھٹکنے لگی۔ مجھے اس نے باہر پھینک دیا اور میں پانی پر گر کر آزاد ہو گیا۔ میں وہیں پر تیرنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں باہر آ چکا ہوں اور اب میں یہ ساری کہانی بتانے کے لیے زندہ ہوں۔ مائیکل کا کہنا ہے کہ جس وقت میں ویل کے اندھیرے منہ میں موجود تھا تو مجھے صرف اپنے بیٹوں کا خیال آیا جو ابھی صرف 12 اور 15 سال کے تھے۔ یہ سوچتے ہی مائیکل نے اس ہم پیک ویل کے اندر ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے اور غالباً اس رد عمل کے نتیجے میں ویل نے بھی اپنا سر ہلانا شروع کر دیا اور ان کوششوں کے بعد بالآخر تقریباً 40 سیکنڈ کے بعد ویل سطح سمندر پر واپس آئی اور اس نے مائیکل کو زندہ حالت میں اگل دیا۔ آس پاس کی کشتیوں والوں نے مائیکل کو سمندر سے نکالا اور فوری طور پر ہاسپٹل پہنچا دیا، جہاں خوش قسمتی سے اسے کوئی بڑی انجری نہیں ہوئی، صرف اس کی سکن پر چند خراشیں موجود تھیں۔ وائلڈ لائف سائنٹسٹ اور ویل مچھلیوں کے ماہر چارل مایو کا کہنا ہے کہ ویل مچھلی اور انسانوں کے درمیان اس طرح کے واقعات شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔ ویل مچھلیاں جارحانہ رویہ اختیار نہیں کرتی ہیں اور ممکنہ طور پر غوطہ خور کو حادثاتی طور پر اس طرح کے حالات کا سامنا ہوا ہوگا جب ویل مچھلیوں کا شکار کر رہی ہوگی تو یہ بھی اس کے منہ میں چلا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈائیور مائیکل حقیقی خطرے میں تھا، ویل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اپنے پھیپھڑوں میں ہوا کے دباؤ کی وجہ سے جب ویل نے اسے منہ سے باہر اچھالا۔ چارل کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حالات میں پھیپھڑوں میں کلاٹنگ کا خطرہ ہوتا ہے، مگر پیکٹ سمارٹ اور سخت جان تھا اس لیے بچ نکلا اور وہ واقعی ایک خوش قسمت انسان ہے۔ ویل عام طور پر چھوٹی مچھلیاں وغیرہ کھاتی ہے لیکن انسان ان کی غذا میں شامل نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ویل اگر کبھی کبھار کسی انسان کو نگل بھی لے تب بھی وہ اسے ہضم نہیں کرتی بلکہ سالم حالت میں زندہ اگل دیتی ہے۔ 2020 میں ایسے ہی ایک واقعے نے دنیا کو حیران کر دیا تھا اور اس کی تو باقاعدہ ویڈیو بھی دنیا بھر میں وائرل ہوئی تھی۔ کیلیفورنیا کے ساحل کے پاس 2 خواتین کشتی میں سمندر کی سطح پر تیر رہی تھیں کہ اچانک وہ اس ایریا میں چلی گئی جہاں پر ویل مچھلی کو فیڈ کروایا جا رہا تھا۔ ویل مچھلی نے چھوٹی مچھلیاں کھانے کے لیے جب منہ کھولا تو وہ دونوں خواتین بھی اس کے منہ کے اندر چلی گئیں، لیکن وہ خوش قسمت نکلی کہ فوری طور پر ویل مچھلی نے گھبرا کر انہیں باہر اگل دیا۔ ان ناقابل یقین مناظر کو نہ صرف آس پاس موجود لوگوں نے فلم بند کر لیا بلکہ ان خواتین کے اپنے گوپرو کیمرہ میں بھی یہ منظر قید ہو گیا۔ اب یہ تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو صرف چند سیکنڈ ویل مچھلی کے پیٹ کے اندر رہ کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ عرصہ پہلے 54 سالہ مچھیرے لوگی مارکیز نے سمندر میں لاپتہ ہونے کے بعد ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا۔ اسپینش فشرمین لوگی مارکیز اپنے معمول کے مطابق سمندر میں مچھلیاں پکڑنے گئے اور لاپتہ ہو گئے۔ اسپینش کوسٹ گارڈز نے ان کی بہت تلاش کی لیکن کوئی سراغ نہ ملا، جس کے بعد انہیں مردہ تصور کر لیا گیا۔ پھر یہ صاحب اچانک نمودار ہوئے اور دنیا کو ایک عجیب و غریب کہانی سنا دی۔ لوگی کا کہنا تھا کہ سمندر میں طوفان آیا اور بکھری ہوئی لہریں انہیں بہا کر نہ جانے کہاں سے کہاں لے گئی۔ پھر ایک بلو ویل مچھلی نے انہیں نگل لیا اور اگلے 3 دن وہ اس دیوقامت مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ 3 دن کے بعد مچھلی نے انہیں اپنے جسم سے باہر خارج کر دیا۔ لوگی کا کہنا ہے کہ ویل مچھلی کے پیٹ
पेट में गहरी रात जैसी तारीकी थी और वहां गलती सड़ती छोटी मछलियों की बदबू इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त थी कि उन्हें यूं लगता था कि वो इस बदबू से मर जाएंगे। वो कहते हैं कि उन्हें वेल मछली के पेट में बदतरीन बदबू के अलावा सख्त सर्दी का सामना भी करना पड़ा। इस दौरान वेल मछली के पेट में मौजूद छोटी मछलियां खाकर वो जिंदा रहे और उनकी वाटरप्रूफ घड़ी उनके लिए नन्ही सी रोशनी का वाहिद जरिया थी। मीडिया से बात करते हुए लोगी ने बताया कि जब उन्हें वेल मछली ने अपने जिस्म से बाहर फेंका तो उनकी हालत नहायत खराब थी, लेकिन वो साहिल के करीब मौजूद थे और अपनी जिंदगी के बारे में पुरुमीद थे। उनका यह भी कहना था कि वेल मछली के पेट से बाहर आने के बाद 3 दिन तक वो अपने जिस्म को धोते रहे, लेकिन उसके बावजूद उनके जिस्म से बदबू खत्म नहीं हुई। लोगी की कहानी बहुत हैरतनाक और नाकाबिले यकीन नजर तो आती है, लेकिन ये इस तरह की पहली कहानी नहीं है। मैरीन लाइफ के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नामुमकिन बात नहीं है, क्योंकि वेल मछली के सामने इंसान एक छोटी सी मछली जैसा ही है जिसे वो दीगर मछलियों के साथ सालम निगल सकती है। मगर बहुत से एक्सपर्ट्स इस स्पेनिश मछेरे की कहानी को बिल्कुल लगव और झूठ करार देते हैं। उनका कहना यह है कि बाकी तमाम लोग इसलिए बच गए कि अभी वो सिर्फ वेल के मुंह में थे, लेकिन वेल के पेट के अंदर जाकर वापस आना हर एक के लिए नामुमकिन है। वेल उसे बाहर निगल तो सकती है, लेकिन वो जिंदा बच पाए ऐसा मुमकिन नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि अगर कोई वेल के हलक से फिसल कर उसके पेट में पहुंच जाए तो वहां अंधेरा होगा और ऑक्सीजन की कमी और मीथेन की ज्यादती की वजह से उसे सांस लेने में बेहद मुश्किल होगी। वेल के मुंह में मौजूद सलाइवा इंसान को नीचे धकेलता जाएगा और उसके स्टमक में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस शख्स की स्किन को पिघला देगा। उसके बाद ये शख्स वेल के पहले और सबसे बड़े मेदे में गिरेगा और मेदे में मौजूद लिक्विड इंसान को दूसरे और फिर तीसरे मेदे में धकेल देगा। इस दौरान तेजाब उसकी पूरी जिल्द पिघला देगा और सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाएंगी, जो किसी भी लम्हे वेल के फुजले के साथ उसके जिस्म से खारिज हो जाएंगी। इन सारी तहकीकात के बाद ही एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि वेल के पेट से जिंदा बच जाने वाली तमाम कहानियां झूठी हैं। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, हम यहाँ पर आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में जिंदा रहने का वाकया बयान किया हुआ है और अल्लाह के इस मुआजिज़े को मानना हमारे ईमान का हिस्सा है। हम यकीनी तौर पर यह तो नहीं कह सकते कि वो लोग जो वेल के पेट से जिंदा वापस निकल आने का दावा करते हैं उसमें कितनी सदाकत है और कितना मुबालगा, लेकिन एक बात हतमी तौर पर की जा सकती है कि जब अल्लाह ताला किसी काम को करना चाहता है तो वो सिर्फ कुन फरमाता है और वो काम हो जाता है। उसके दायरा इख्तियार में सब कुछ है। वही तमाम जहानों के बनाने वाला और तमाम कायनातों का मालिक है, इसलिए वो जो चाहता है करता है। अपने आज के इस वीडियो सेशन में हमने ये तमाम अकल को दंग कर देने वाले वाकयात आप तक पहुंचाने थे, मगर साथ ही साथ हमने इसकी साइंसी और मजहबी तौजीह भी आप तक पहुंचाई। पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर ऐसा ही है तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।